سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ جو گرمی کی جو ایک شدت ہے کافی عرصے سے، اور پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں لیکن بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے پریشانی ہے، بارشیں نہیں ہیں، پانی کی قلت ہے، اور یہ جو سخت موسم کا سامنا ہے، ایک مسلمان کو کس نگاہ سے ان مسائل کو دیکھنا چاہیے؟ کیا اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر مسئلے کے ایک اس کے ظاہری اسباب ہیں، ایک اس کے پیچھے ایک کار فرما سبب ہے، اور ہر مسئلے کے حل کے اللہ تعالیٰ نے دو نظام چلائے ہیں۔ ایک مشاہدے کا نظام ہے، ہمیں نظر آتا ہے یوں ہوا تو یوں ہو گیا، یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا، سورج کی وجہ سے گرمی ہو گئی، بادلوں کی وجہ سے بارش برس گئی، فنا ہو گئی، فنا، زلزلے اس وجہ سے آ گئے، سیلاب اس وجہ سے آ گئے، طوفان اس وجہ سے آ گئے۔ یہ مشاہدے کا نظام، یہ ذرا سا آواز صحیح کر دو، یہ مشاہدے کا نظام ہے، تجرباتی نظام ہے، عقلی نظام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک آواز تھوڑی سی ہونے والی، ایک نظام غیبی بھی ہے، نظام غیبی جو مکمل اللہ نے اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ وہ نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں، کہتے ہیں نا ڈور کسی اور کے ہاتھ میں، ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے کچھ، لیکن پیچھے چلا رہا ہوتا ہے کچھ۔ میرے بھائیوں، بس یہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، ایسے ہی گرمی کے نظام میں بھی تو ظاہری سبب ہے، تپش ہے، دھوپ ہے، بادل ہیں تو گرمی کم ہے، بادل نہیں ہے تو گرمی سخت ہے، دھوپ ہے، سورج ہے، اس کی وجہ سے گرمی ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں؟ تو میں قرآن حدیث سے پہلے آپ کے سامنے کچھ سبب رکھتا ہوں۔ ایک سبب تو حدیث میں آتا ہے، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اللہ سے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ مسلم میں روایت موجود ہے، صحیح روایت موجود ہے، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے اللہ تعالی سے شکایت کی۔ اب جن کا دماغ قرآن اور حدیث سے اور متاثر نہیں ہے، سائنس، عقلیات، ساری زندگی پڑھا بھی یہی ہے، سنا بھی یہی ہے، دیکھا بھی یہی ہے، جیے بھی، قرآن کو دیکھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کا ترجمہ نہیں پتا، حدیثیں نہیں پتا، وہ کہیں گے کہ جہنم نے کیسے شکایت کی؟ تو ہم یہی کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، اس نے جہنم کو بھی قوت گویائی دی۔
یہ جو بات آتی ہے کل قیامت میں انسان کے اعضاء، یہ قرآن کی آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، بند کر دیے جائیں گے، تمہارے ہاتھ بتائیں گے کہ تم نے کیا گناہ کیے، تمہارے پیر بتائیں گے، تمہاری آنکھیں بتائیں گے۔ کیسے بتائیں گی؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے زبان کے، اب آپ دیکھیں زبان ہے، زبان کیسے بولتی ہے؟ کسی عالم سے کسی نے جب یہ اشکال کیا تو انہوں نے اچھی بات کیا کہ زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، کیا زبان کو بولنے کے لیے کسی اور زبان کی ضرورت پڑتی ہے؟ جب زبان بغیر زبان کے بول سکتی ہے تو جسم کا جس حصے میں اللہ تعالیٰ قوت گویائی رکھ دے۔ میرے بھائیوں، ایمان بہت ضروری ہے، ایمان بہت ضروری ہے۔ تو جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے اور کہنے لگی اکل بعضی بعضا، یا اللہ میرے بعض حصے نے ہی بعض حصے کو کھا لیا۔ اتنی جہنم میں شدت ہے، ایسی تیزی ہے کہ میرے بعض حصے کو کھا گیا۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ کچھ تخفیف کر دیجئے، اتنی گرم، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن، اللہ نے کہا ٹھیک ہے 2 سانس لے لو۔ ہم سانس لیتے ہیں، اندر لیتے ہیں باہر لیتے ہیں، 2 سانس لے لو۔ نفسن فی الشتاء، 1 سانس لو سردی میں، ونفسن فی الصیف، اور 1 سانس لو گرمی میں۔ پھر حضور نے فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ وہی جہنم کا سانس ہے، جہنم نے سانس لیا ہے۔ اور یہ جو تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ اس کا ایک سانس ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، غیبی سبب ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی لیے آگے میں اسباب بتاؤں گا۔ پھر ایک حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب، جس قوم میں خیانت ہوتی ہے، ہر چھوٹا بڑا خیانت کرتا ہے تو پھر اس قوم کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا رعب ہے، کتنے مملکتیں ہیں، کتنی فوجیں ہیں، کتنا اسلحہ ہے، کتنی طاقتوں کا گھمنڈ ہے، لیکن اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا کوئی پہنچا نہیں سکا۔ ایٹم بم بنا لیا، فلاں بنا لیا، ہم فلاں نمبر کی طاقت ہیں، ہم فلاں طاقت ہیں۔ کیا فائدہ دیا؟ کہتے ہیں مولویوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ مولوی کوئی ٹیکنالوجی میں آڑ تھے اور دنیا نے دکھا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو ٹیکنالوجی سے کیا کر لیا آپ؟ ایٹم بم موجود ہے نا، کیا کر لیا؟ اور رعب تو اندر ہوتا ہے، ہمت اور شجاعت تو اندر ہوتی ہے، سخاوت اور بہادری تو اندر ہوتی ہے، کر کیا لیا اس ٹیکنالوجی سے؟ وہ زنگ آلود تلواریں ہوا کرتی تھی صحابہ کی، اور چیتھڑے میں لپٹی ہوئی تلواریں ہوتی تھی، قیصر و کسریٰ اس سے دبتے تھے اور ڈرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز ظاہر کی نگاہ سے مت دیکھنا چاہیے۔ ایمان سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، خدا کی، اللہ کی طاقت کے اوپر بھروسہ، یہ بھروسہ وہ طاقت ہوتی ہے جو بڑوں کی جو ان کو اپنی طاقت کا نشہ ہوتا ہے، یہ نشہ اس سے اترتا ہے۔ سالوں پہلے اخبار میں کالم پڑھا تھا، جب امریکہ افغانستان میں آیا، اس نے اپنی طاقت کا ایک نشہ تھا، یہ جملہ بول دیا، ہم سے چھپنے والوں کو غار بھی پناہ نہیں دیں گے۔ ہم سے چھپنے والوں کو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارا سائنسی نظام ہے، ہمارے پاس جاسوسی کا نظام ہے، ہمارے پاس آلات ہیں، ہم ایک ترقی، ہم سے چھپنے۔ پھر کیا ہوا؟ روس بھی آیا، کیا ہوا؟
ان بڑی بڑی طاقتوں کو کیا ان لوگوں نے زیر زبر کیا اور شکست دی؟ کس طاقت سے دی؟ بھائیوں، طاقت کا طاقت سے مقابلہ نہیں ہے، مادیت اور ایمان کا مقابلہ ہے. کاش کوئی سمجھے، مادیت اور ایمان کا مقابلہ ہے. جن کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا ان قوموں نے ترقی کی، ان قوموں نے ترقی کی. ہم ابھی تک اسی میں پڑے ہوئے ہیں، ہر چیز کو مادیت سے جوڑ کر ایمان زنگ آلود ہو گیا ہے. کیا فائدہ دے دیا ان طاقتوں نے؟ کیوں اتنی بے بسی ہے؟ کل تک تو اسلحہ اس لیے کہتے تھے کہ ہم غیروں سے مقابلہ کریں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے. آج موجود ہے نا اسلحہ، کس چیز کی کمی؟ کاش کہ اتنی بڑی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. اسلحے کا اسلحے سے مقابلہ نہیں ہے، مادیت کا مادیت سے مقابلہ نہیں ہے. یہ مارکہ مادیت اور ایمان ہے، اور عنقریب ایک بہت بڑا مارکہ ہونے والا ہے. جب دجال جب آئے گا وہاں مادیت کا مادیت سے مقابلہ نہیں ہے، مادیت اور ایمان کا مقابلہ ہے. آپ کو اللہ رسول کی بات پر یقین کتنا ہے؟ آپ کو اللہ رسول کی طاقت پر اعتماد کتنا ہے؟ اس پہ بھروسہ کتنا ہے؟ غیبی نظام رکھ دیا ہم نے، اس کو ایک ہی طرف رکھ دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں یہ بیماری آتی ہے اس قوم کے اندر کم ہمتی، پست ہمتی، روب ڈال دیا جاتا ہے. پھر فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ. جس قوم میں بے حیائی ہوتی ہے، جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے، ہر بچہ بچی اس کے دامن داغدار ہوتا ہے. اسکول کیا، کالج کیا، پارک کیا، ہوٹل کیا، اور جو ہے عیاشی کے اڈے بن جاتے ہیں. بے حیائی کا لباس ہوتا ہے. اور کہاں راتوں نوجوانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں، آفسوں میں کیا ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں. جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے فرمایا اس قوم میں اموات کی کثرت ہوتی، اموات کی. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان میں طاعون جیسی بیماریاں، عجیب بیماریاں، جو بلکہ حضور نے فرمایا التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو تمہارے باپ دادا نے بیماریاں سنی بھی نہیں ہوں گی، یہ بیماری وہ بیماری، اسپتال بھرے میں، یہ ٹیسٹ کرا کے لے کے آؤ، یہ کرا کے لے کے آؤ، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ان بیماریوں پہ نئی دوائیاں. کیا ان بیماریوں کا کوئی ظاہری سبب بھی ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بصیرت سے، آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے تھے جو ساری دنیا کے کیمرے نہیں دیکھ سکتے، ساری دنیا سے سائنس کی طاقت نہیں دیکھ سکتی، جو انسان کی مادی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ زنا ایک بدعملی ہے، ہر بدعملی کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اس کا اثر ہے. پھر کیا فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ. فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، دوسروں کے حقوق پوری طرح نہیں ادا کیے جاتے، دودھ والا بھی ڈنڈی مار رہا ہے، پیٹرول والا بھی ڈنڈی مار رہا ہے، سبزی والا بھی ڈنڈی مار رہا ہے، ہسپتالوں میں بھی ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں. انسان حیران ہے کہ کس پہ اعتبار کرے. کوئی چیز خالص نہیں ہے، کوئی مخلص نہیں ہے، کسی میں خیرخواہی نہیں ہے، ہر ایک ہی غم ہے، پیسہ پیسہ پیسہ. فرمائے جب قوم کی یہ نفسیات بن جاتی ہے، دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا نہیں ہوتے، الا قطع عنہم الرزق وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہارا رزق تمہاری دکانوں میں، تمہاری فیکٹریوں میں، تمہاری ملازمتوں میں نہیں ہے. رزق کے فیصلے میں کرتا ہوں، برکتیں میں دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں اوپر سے تمہارا رزق کاٹ دیا جاتا ہے، اوپر سے بجلی کاٹ دی جائے، آپ لاکھ بٹن لگا لیں، خوبصورت بٹن لگا لیں، اوپر سے پانی کی ٹینکی سے رابطہ ختم کر دیا جائے، آپ اچھے نل لگا لیں، کہاں سے آئے گا پانی؟ اوپر سے رزق کاٹ دیا جاتا ہے. کب کاٹ دیا جاتا ہے؟ جب حق تلفیاں ہوتی ہیں، حقوق نہیں دے رہا. بھائی نے بہن کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، شوہر نے بیوی سے جو ہے اپنی جو مہر کو معاف کرانے کے نام سے نئے جس کا بس چل رہا ہے.
فرمایا جب یہ نفسیات ہو جاتی ہے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم، یہ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی، فرمایا پھر قحط سالی ہوتی ہے، جب حق تلفیاں ہوتی ہیں، حق نہیں دیے جاتے ہیں تو پھر قحط سالیاں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے پھر وشدت المؤونہ، پھر زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، خودکشیاں کرتے ہیں لوگ، روتے ہیں، چلاتے ہیں، سالہ سال سے چلا ہی رہے، بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، سڑکیں نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، سڑکیں نہیں۔ بھائی اس کے کوئی اسباب ہیں؟ سارا قصور حکومت کا، میں نے بھی کوئی قصور کیا ہے؟ ہم تو اللہ کا اتنا بڑا حکم، نماز چھوڑ کے بھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھ رہے۔ یہی مسجد ہے، ابھی بھرے گی وہ صحن تک، اسی مسجد میں فجر میں کیا حال تھا؟ یہ کوئی چھوٹا ایک نماز کے جرم پہ اگر اللہ ہم سے نوالے چھین لے، ہم تو کہہ رہے ہیں گرمی، ہمارے اوپر تو میرے بھائیوں آگ بھی برستی، تو ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قوم حق تلفیاں، ہر ایک چور بازاری اور ہر ایک دھوکہ دہی اور حق مارے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر قحط سالی ہوتی ہے، اور وجور السلطان علیہم، اور بات حکمرانوں کا ظلم، ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، یہ خدائی ڈنڈے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ چور، وہ چور، وہ چور، یہ چور، ابھی تک اسی میں لگ رہے، تیری پارٹی چور، میری پارٹی چور، میری پارٹی صحیح، تمہاری پارٹی چور، تمہاری پارٹی۔ خدا سے کس نے بغاوت کی؟ ہم سمجھیں میرے بھائیوں، فہم، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرین، اللہ جس کو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے قرآن سے، حدیثوں سے، حضور کی زندگی سے، صحابہ سے، سیرت سے، وہ وہاں سے چیزیں لیتا ہے، اور اس کے فیصلے، اس کے تجزیے اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتے ہیں۔ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے، ہم شکایت کرتے یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہیں، قحط نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ حضور وہی کرتے جو حدیثوں میں 1400 سال پہلے بتایا گیا۔ 1400 سال والا دین اور آج کا دین، یہ کوئی وہ دین کوئی اور سا تھا، یہ دین حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی خیر خواہی میں کچھ چھپایا نہیں، ایک ایک چیز کو واضح کر کے چلے گئے، ایک ایک چیز کو بتا کے چلے گئے۔ ہم جاتے آج یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے، گرمی ہے، بجلی نہیں ہے، ظالم حکمران ہے، یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں حضور؟ حضور یہی حدیث سناتے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح کرو اپنے آپ کو، سمجھو اس نظام کو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ۔ کتنی عجیب روایت ہے۔ فرمایا جب حکمران اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قانون کو فیصلہ کن حیثیت نہیں دیتے، عدالت میں اب اللہ کی کتاب فیصلہ کن نہیں ہے، انگریز کا قانون کیا کہتا ہے، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتا ہے، فلاں قانون کیا کہتا ہے، یہ کتاب زندگی تھی، یہ مردے بخشوانے کی کتاب تھوڑی تھی کہ مرنے لگ جائے تو پھر جو ہے پارے پڑھ لو، یا پھر کوئی نئی دکان کھولی ہے تو قرآن خوانی کر لو۔ یہ تھی وہ کتاب جس سے قوموں کو عروج ملتا تھا، صحابہ نے اسی کتاب سے عروج حاصل کیا، ہم اسی کتاب کو چھوڑ کے ہم ذلتوں کی پستیوں میں چلے گئے۔ کیا فرمایا؟ جب تمہاری عدالتوں میں، تمہارے اداروں میں، ابھی کچھ عرصے پہلے کسی نے تقریر کی نا اسمبلی کے اندر، بڑی اچھی بات کہی، بڑی خوبصورت بات کہی کہ سود کا نظام جب تک مسلط ہے، میرا بھی دل کہتا ہے ممکن نہیں ہے ہمارے پاکستان میں کبھی معاشی خوشحالی آ سکے جب تک ہم نے اللہ سے جنگ کی ہوئی، کیونکہ جزا من جنس العمل ہوتی ہے، جیسا جرم ویسا بدلہ۔ تو مالیات کا جرم کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم خدا کے نظام کو ایک طرف کر کر ہم اپنی معیشت کو مستحکم کریں گے، اچھا کریں گے، ہم اچھا کھائیں گے،
اللہ نے کہا کہ نہیں، مالیات کا میرا بھی ایک قانون ہے، کر لو، پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے، اکنامکس میں مہارتیں حاصل کر لو، معیشت کی ڈگریاں لے لو، آ جاؤ ساری دنیا سے قرضے لے لو، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے خوشحال بنتے ہو، تم نے مجھ سے جنگ کی۔ وہ اسمبلی میں مثال دینے لگے، انڈیا کا پائلٹ اس کو پکڑا، فوراً چائے کا کپ دے کر اس کو جلدی سے روانہ کر دیا، کہیں انڈیا اور ہماری جنگ نہ چھڑ جائے، فلسطین کی مدد نہیں کر رہے، کہیں ہماری جنگ نہ چھڑ جائے۔ اللہ اکبر! اور اللہ سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے، کوئی نہیں ڈر رہا کہ سود اللہ سے بغاوت ہے، اللہ سے جنگ ہے۔ اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، آپ خود کھولیے قرآن، آپ سمجھیے قرآن کو۔ آخر اتنی سری آیتوں کو ہم پسے پش ڈالیں گے تو میرے بھائیوں ہمارے اوپر تو آگ بھی برسے تو کم ہے۔ کیا فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتی ہے، اللہ کے قانون کو پس پش ڈال دیتی ہے، اور خدا کا قانون ان کی نگاہ میں ہیچ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فشا فیہم الدم، اور اب تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خون ریزی ہوتی ہے۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں آپس کے اختلاف، بأسہم بینہم وجعل اللہ بأس بینہم، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں بھڑا دیتے ہیں، لڑا دیتے ہیں۔ وہ توانائیاں جو کسی خیر کے کام میں صرف ہونی چاہیے تھیں، اب وہ اس پہ خرچ ہو رہی ہیں، یہ سیٹ میری ہے، یہ سیٹ تیری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ تیرا ہے، اور گھروں کے اندر لڑائیاں، اداروں کے اندر لڑائیاں، محلوں کے اندر لڑائیاں، اور فلیٹوں کے اندر لڑائیاں، اور علاقائی لڑائیاں، اور لسانی لڑائیاں، اور مذہبی لڑائیاں، اور مسلکی لڑائیاں نہ ختم ہونے، میاں بیوی کی لڑائیاں اور ساس بہوؤں کی لڑائیوں کا ہم سمجھیں بھائیوں ہم ایک حیات طیبہ سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہمارا دنیا میں حال ہے، دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا اصل بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کا دن تو آگے آنے والا ہے۔ ہم اس سے بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہماری اس خستہ حالی کی وجہ سے ہمارے جرائم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، یہ موطا کی صحیح روایت ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ رسول سے کیے گئے معاہدوں کو توڑتی ہے، ہم نے نہیں معاہدہ کیا تھا اے اللہ دنیا میں جائیں گے، تیری پسند کی زندگی سیکھیں گے اور اس کے اوپر چلیں گے، آنکھ بھی آزاد ہے، کمانے میں بھی آزاد ہیں، خوشیوں میں بھی آزاد ہیں، گھریلو زندگی میں آزاد ہیں، لباس پہننے میں آزاد ہیں، ایسی آزادی اللہ رسول کے کسی حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے سلط علیہم العدو، دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایسا مسلط ہوتا ہے دشمن، وہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے گا، اس کی شرطیں ہوں گی، اس کے ملک ہمارا ہوگا، قانون کہیں، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوں گے، بجٹ کہیں اور طے ہو رہے ہوں گے، ملک ہمارا ہوگا اور بجلی وہاں سے کوئی اور لے رہا ہوگا، پانی کوئی اور لے رہا ہوگا۔ اس کتنا مالا مال کیا اللہ نے، نہری نظام، آبی نظام، زرعی نظام، ایسا پیارا ملک، پھر یہ قوم اس حال میں ہے تو کوئی تو عذاب ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں یہ جو آیت ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، جب کوئی قوم ایمان والی خدا خوفی والی زندگی اختیار کرتی ہے، میں آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کرتا ہوں، زمینوں سے بھی برکتیں۔ آج زمین کی برکتیں بھی ختم ہو گئیں۔ ابھی ہم سفر کر کے آئے، کہتے جی اچھا پنجاب میں ادھر ادھر، کہہ لیں بھائی اچھا تو یہاں سے اچھا پھل نکلتا یہاں سے، کھاتا کوئی اور ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اچھے پھل ہوتے پاکستان کے ہیں، کھا رہا ہوتا ہے دبئی والا۔ کیا ہے؟ کوئی تو سمجھے میرے بھائیوں۔ علماء نے لکھا ہے گناہ کیا پہلا عذاب یہ ہوتا ہے، گناہ کا پہلا حملہ عقل پر ہوتا ہے، گناہگار سے اللہ فہم چھین لیتے ہیں، وہ معاملات کو صحیح سمجھ ہی نہیں سکتا۔
اور دینداری کا، خدا خوفی کا، تقوی کا پہلا نتیجہ. اسی لیے قرآن میں کیا کہا؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تم کو علم دیں گے، فہم دیں گے، سمجھ دیں گے، صحیح تجزیہ کر سکو گے، درست تجزیہ کرو. تو ایک روایت میں فرمایا کہ جب تم اللہ رسول کے معاہدوں کو توڑو گے، ایک روایت میں عجیب ہے، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، پھر دشمن مسلط کریں گے تمہارے علاقوں، جو ان کے علاقوں اور ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لیں گے. یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، موطا کی روایت ہے، وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. اور ایک روایت میں ہے وفی روایت ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیں گے. اگر جانور نہیں ہوتے، یہ پرندے نہیں ہوتے، یہ جانور نہیں ہوتے تو اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتے. ہر ایک سوچے، ہر ایک مال والا سوچے کیا وہ اپنی زکوٰۃ کا صحیح حساب نکالتا ہے، صحیح حساب کرتا ہے، پوری زکوٰۃ بر وقت ادا کرتا ہے. کتنے سالوں کی زکوٰۃ، مردوں کے پاس کیا، خواتین کے پاس کتنا، گھر کی عورتیں کیا زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سارا جرم فلاں پارٹی کا، فلاں پارٹی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، مرنے سے پہلے میں بھی اپنے آپ کو سنواروں، آپ بھی اپنے آپ کو سنواریں، ہم زندگی سمجھیں، ہم موت سے پہلے اس حقیقت کو پالیں، اس قرآن کو سینے سے لگائیں، حضور کی حدیثوں کو سینے سے لگائیں، ہم توبہ کریں، ہم رجوع اللہ کریں، اور ہم یہ دو نظام سمجھ لیں. ایک نظر آنے والا نظام ہے، ڈوری اللہ کے ہاتھ میں. کیسے ممکن ہے بھائیوں، آفس آپ کا ہو، فیکٹری آپ کی اور نظام کسی اور کا چلتا ہو؟ زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، ہوائیں وہ چلاتا ہے، انسان کو وہ بناتا ہے، اور نظام یہاں کسی اور کا چلے؟ کیسے ممکن؟ گرمی آئے گی اس کے حکم سے، سردی آئے گی اس کے حکم سے، بارش برسے گی اس کے حکم سے، بارش رکے گی اس کے حکم سے، قحط سالی ہوگی اس کے حکم سے، معاشی خوشحالی ہوگی اس کے حکم سے. وہ رب ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا نظام ہے، اور اس نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. اس نے اس نظام کو اپنی کتاب میں سارا بتا دیا. اب ہم اس کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنے بتائیں، پڑھیں اس نظام کو، سیکھیں اس نظام کو، چلیں اس نظام کے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. یہ تو میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی، آگے انشاءاللہ اسی موضوع پہ عرض کروں گا. گرمی کے حقیقی اسباب کیا ہیں، بارشیں کیوں رک جاتی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے ایسا پیارا دین دیا، اللہ کی قسم. ہمارے وہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب ساری زندگی ایک رٹ لگا کے چلے گئے اس دنیا سے. اے لوگوں، خدا کی طاقت سے فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ، خدا کی قوت سے، قدرت سے فائدے اٹھانے والے بن جاؤ. اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. حضور آئے تھے یہ سمجھانے کے لیے کہ خدا کی قدرت اور قوت سے تم لوگ کیسے فائدہ اٹھا سکتے. ایسا پیارا دین تھا، اتنا آسان دین تھا. آج بھی ہمیں بہت کچھ، آج بھی آپ یقین جانیں جن کے سامنے یہ نظام ہے وہ اس نظام کو سمجھے ہوئے ہیں، وہ سکون میں ہیں، وہ گرمی میں بھی سکون میں ہیں. خاص قسم کی راحت اللہ ان کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. 4 دن کی زندگی ہے، پھر قبر ہے، کل حضور کا سامنا ہے. اگر اس بے ایمانی کی کیفیت کے ساتھ سائنس، عقل، تجربہ، فلاں بھول کے بھی قرآن، حدیث، اللہ، رسول نام ہی زبان پہ نہیں آتا. اللہ مجھے آپ کو ایمان نصیب فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے. ہم ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھیں، ہم ہر چیز کو. آپ نے کسی اللہ والے نے بڑی اچھی مثال، ایکس رے ہوتا ہے نا، ایکس رے، آدمی جاتا ہے ایکس رے کراتا ہے. ایکس رے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ہاتھ بھی رکھ دیا، سر کا ایکس رے کرا دیا، وہ ایکس رے کی مشین اندر کی چیز واضح کر دیتی ہے جو یہاں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. اللہ مجھے اور آپ کو وہ آنکھیں دے جو ہم قرآن حدیث سے اندر کے نظام کو سمجھ لیں، خدائی نظام کو سمجھ لیں. ہم خدا ہر چیز کے پیچھے چھپا ہوا جو اللہ کا حکم ہے، اس کا امر ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس فیصلے تک کسی طرح ہماری رسائی ہو جائے.
اور ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو صحیح کر لیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو, مجھے, ہم سب کو اللہ پاکیزہ زندگی, حیات طیبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا